مدر شپٹن کے ہم اثر ایک عجیب و غریب شخصیت ناسٹراڈیمس تھا۔ وہ فرانس میں پیدا ہوا۔ ناسٹراڈیمس نے نجوم کا علم سیکھا۔ چھوٹی عمر میں وہ کہا کرتا تھا کہ اسے مستقبل کی تصویر نظر آتی ہے۔ پیشہ طبابت تھا۔ وہ 10 سال تک ملک پھرتا رہا اور اپنے دوستوں کو حیران کرنے کے لیے مستقبل کے ایسے واقعات کی تصویر کشی کرتا جن کا اس زمانے میں تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مستقبل اور غیب کے ان مناظر کو قلم بند کرنا شروع کیا جنہیں وہ وقتاً فوقتاً باطنی آنکھ سے دیکھا کرتا تھا۔ ان کا ذکر اس نے اپنی کتاب صدیاں یعنی سینچریز میں کیا ہے، جس میں اس نے جان بوجھ کر اشاروں سے زیادہ کام لیا ہے تاکہ مفہوم زیادہ واضح نہ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ لوگوں کو مستقبل کی زیادہ صاف تصویر دکھانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناسٹراڈیمس کی پیشگوئیاں مستقبل کی صدیوں کو محیط کرتی ہیں۔ اس نے پنولین کے عروج و زوال، لندن کی مشہور آگ اور ہٹلر کے عروج اور اس کی موت تک ٹھیک پیشگوئی کی۔ ہٹلر کا نام ایسٹر بیان کیا ہے تاکہ تصویر کچھ دھندلی رہے۔ دنیا میں ہر پیشگوئی کرنے والے نے ہمیشہ اشاروں کناروں سے کام لیا ہے، مصلحت کے تحت کھل کر بات نہیں کی۔ اگر مستقبل کی کسی شخصیت کا ذکر کیا ہے تو عموماً اس کا مکمل نام نہیں بتایا، ملتے جلتے نام یا اس کے نام کے حرف اول وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ناسٹراڈیمس کے زمانے تک امریکہ میں آبادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس ملک کے وجود میں آنے اور اس کے عروج کے بارے میں اس نے ٹھیک پیشگوئی کی تھی۔ اس نے یہ بھی پیشگوئی کی کہ ایک روز انگلینڈ پر امریکہ سے حکومت کی جائے گی۔ اس پیشگوئی کا صاف مطلب یہی ہے کہ انگلینڈ پر کوئی طاقت غالب آ جائے گی۔ اگر امریکہ انگلینڈ کو آزاد کراتا ہے تو پھر برطانیہ پر بھی امریکہ کی حکومت ہوگی۔ ناسٹراڈیمس نے لکھا کہ 21ویں صدی تک حق برائی پر غالب آ جائے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ایک عرب فاتح جو شرع محمدی پر عبور رکھتا ہوگا زیادہ تر یورپ کو فتح کرے گا اور اس کے بعد اس کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ایک رومن جرنیل باہر سے آنے والے لشکروں کو نکال دے گا اور اس کے بعد خالص ترین عیسائیت کو عروج حاصل ہوگا۔ غور کیا جائے تو آنے والے زمانے میں ناسٹراڈیمس کی بعض پیشگوئیوں میں چرچ کے لوگوں کی طرف سے ملاوٹ اور تحریف کے باوجود بڑی حد تک ان حدیثوں کی تصدیق ہوتی ہے جن میں عیسائی اور یورپی عوام کے غلبے کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بعد عقیدہ تثلیث کے ملیہ میٹ ہو جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ قیاس یہ ہے کہ ناسٹراڈیمس کی کتاب میں مغربی عیسائیت کے زوال کے بارے میں کئی پیشگوئیوں کے متن سے آخری زمانے میں ایک عرب فاتح کے ہاتھوں یورپ کی تباہی اور شکست کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ 1 جولائی 1566 کی شب تھی جب ناسٹراڈیمس کا پیارا شاگرد اس سے رخصت ہونے لگا۔ اس وقت ناسٹراڈیمس نے کہا، کل سورج طلوع ہوتے وقت میں یہاں موجود نہیں ہوں گا۔ اگلی صبح وہ اپنی جگہ پر مردہ پایا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے قبر میں ایستادہ پوزیشن میں دفن کیا گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی ہڈیوں کے اوپر نہ چلیں۔ ناسٹراڈیمس کی قبر کشائی سے متعلق اس دلچسپ مگر حیران کن سچے واقعے کا ذکر کرنا ضروری ہے جسے یاد کر کے پورا مغرب خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مئی 1791 کا واقعہ ہے جب فرانسیسی انقلاب اپنے عروج کے دور میں تھا، جب بڑے بڑے سر کاٹ کر ظالم حکمران عبرتناک انجام کو پہنچے تھے۔ شراب کا نشہ ان کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی بدقسمتی انہیں دعوت قضا دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نشے میں بدمست ہو کر ایک شورۂ آفاق فلکیات دان ناسٹراڈیمس کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ قبر ایک پرانے چرچ کے احاطے میں تھی جس میں رکھا لکڑی کا تابوت 200 سال کا عرصہ گزرنے کی وجہ سے گل سڑ چکا تھا۔ نشے میں تینوں لوگوں نے قبر کھودی تو گلا سڑا تابوت ان کے سامنے تھا۔ تابوت کھلا تو جیت کی خوشی میں کہکے لگانے والوں کی آواز ان کے حلق میں اٹک کر رہ گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کی حیرت کی وجہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ ڈھانچے کے گلے میں لٹکی پیتل کی وہ تختی تھی جس پر اس دن کی تاریخ یعنی 17 مئی 1991 بھی لکھی ہوئی تھی۔ تختی کی بیک سائڈ پر ناسٹراڈیمس نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشگوئی ایک ربائی کی شکل میں یوں درج کی تھی۔ انقلاب کے 2 سال بعد اور 5ویں مہینے میں
3 نشئی پرانی قبر کھودیں گے، 2 اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر تینوں کا نشہ اس طرح ختم ہوا کہ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور دوڑ پڑے۔ انہیں انقلاب دشمن سمجھ کر ان پر سیدھی گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے مرتے دم تک پاگل رہا۔ یہ واقعہ مغرب اور سامراجی عوام اور حکمرانوں کے لیے کسی ڈرانے خواب کی طرح خوف کا باعث اس لیے ہے کہ اٹل پیشگوئیوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والے اسی ناسٹراڈیمس کی ایک اہم پیشگوئی کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور مغرب کی آخری تباہی کے مرکزی کردار کا مرکز صحرائے عرب کے قریب کسی پہاڑی علاقے کے قریب فعال ہوگا۔ شاید امریکہ اور مغرب کے مطابق ان کی تباہی کے حوالے سے ناسٹراڈیمس کا مذکورہ وہ جنگی مرکز ممکنہ طور پر افغانستان اور پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون کسنجر ڈاکٹرائن ہے۔ کسنجر ایک نسلاً اور عقیدتاً ایک کٹر یہودی ہے۔ اس نے کہا، امریکہ کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ 3 ملکوں میں کبھی سیاسی استحکام نہ ہو، ایک پاکستان، دوسرا افغانستان اور تیسرا ایران۔ آج تک اس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ بن گوریان، جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی اناج سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو، پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی اداروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضابط رکھیں۔